الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آج میں آپ کے ساتھ تاریخ کربلا شیئر کروں گی۔ یہ تحریر تھوڑی لمبی ہے، اس لیے میں سلسلہ وار آپ کے سامنے لاؤں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگے گی۔ کوفہ کا گورنر مغیرہ دارالامارات میں مسند امارات پر بیٹھا تھا کہ پہرے دار نے امیر شام معاویہ بن سفیان کے قاصد کے آنے کی اطلاع دی تو اس کو اندر بلا لیا گیا۔ قاصد نے آداب شاہی کے بعد چمڑے کے تھیلے سے خط نکالا اور جب مغیرہ نے خط پڑھا تو کانپ گیا۔ من جانب امیر شام گورنر کوفہ کے نام، اس خط کو اپنا معزولی نامہ سمجھو اور جلد از جلد دمشق پہنچو، اور نیچے دستخط تھے امیر معاویہ۔ کافی عرصہ بعد مغیرہ دمشق پہنچا۔ امیر شام نے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا بہت ضروری کام تھا۔ امیر شام نے ضروری کام کے متعلق پوچھا تو مغیرہ نے کہا کہ تخلیہ کی ضرورت ہے، دربار عام میں نہیں بتا سکتا۔ پھر تخلیہ ہوا تو مغیرہ نے کہا کہ میں آپ کے بعد تخت حکومت کے لیے یزید کے حق میں لوگوں کو آمادہ کر رہا ہوں۔ امیر شام نے کہا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، لوگ آسانی سے اس پہ آمادہ نہیں ہوں گے۔ مغیرہ نے کہا ہاں امیر، مشکل تو ہے پر ہر مشکل کوشش سے آسان ہو جاتی ہے۔ امیر شام نے مغیرہ کو گورنری پر بحال کر دیا اور کام تیزی سے کرنے کی بھی ہدایت دی اور خود بھی اس کا بیڑا اٹھا لیا۔ دمشق اور اطراف و جانب کے لوگوں نے اس کا فیصلہ اہل حجاز پر چھوڑ دیا۔ تب امیر شام نے گورنر مدینہ کو خط لکھا، ہماری خواہش ہے کہ اپنے بعد یزید کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ اہل عجم نے یہ بات قبول کر لی ہے، پس تم مدینہ اور دیگر قریبی علاقے کے لوگوں کو یزید کی بیعت کے لیے رضامند کر لو۔ گورنر مدینہ نے جواب لکھا کہ یہ لوگ اس بات کو نہیں مان رہے، تو امیر شام کو حج کے بہانے مکہ معظمہ آنا پڑا، اور حالات کا جائزہ لینے پر پتہ چلا کہ عوام الناس ان 5 آدمیوں میں سے کسی ایک کو اپنا ووٹ دیں گے، مگر یزید کی بیعت پر بالکل تیار نہیں۔ سیدنا حسین ابن علی علیہ السلام، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس علیہ السلام اور رضوان۔ امیر شام نے زیادہ زور دیا تو لوگوں نے سارا بوجھ ان 5 پر ڈال دیا کہ اگر یہ لوگ مان گئے تو ہم بھی یزید کو تسلیم کر لیں گے۔ تو امیر شام نے چاہا کہ حج کا موقع ہے، مسلمانوں کا جمع غفیر ہے، اس وقت کو ضائع نہ کیا جائے، تو امیر شام نے ایک کمرہ میں سوائے امام حسین علیہ السلام کے باقی 4 افراد کو بلا لیا اور کہا کہ ملک فتنہ سے بچ جائے گا، لہٰذا میری تجویز مان لو۔ تو ان 4 افراد نے متفقہ جواب دیا کہ ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے کہ اسلامی نظام میں بدعت کو رواج دیا جائے۔ خلافت کو ملوکیت میں بدلنا اسلام کی شہرک پر چھری چلانے کے مترادف ہے۔ اگر کسی کو ولی عہد بنانا جائز ہوتا تو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے بیٹوں کو ولی عہد بناتے۔ امیر شام نے ہر طریقے سے سمجھایا اور بہلایا، مگر یہ حضرات یزید کی بیعت پر رضامند نہ ہوئے۔ کمرے کے باہر حرم کے سامنے دنیا بھر کے لوگ اس انتظار میں تھے کہ کیا اعلان ہوگا۔ جب امیر شام کو ان 4 کے جواب سے مایوس ہونا پڑا تو کمرے کے باہر چند سپاہیوں کو ننگی تلواریں دے کر متعین کر دیا کہ ان میں سے کوئی باہر نہ آنے پائے، اور خود باہر اعلان کر دیا کہ وہ لوگ یزید کی بیعت پر متفق ہو گئے ہیں، اس لیے تم سب بھی یزید کی خلافت کو قبول کر لو۔ دنیا بھر سے آئے لوگ مختلف قسم کے ذہن لے کر منتشر ہو گئے، وقت گزرتا رہا، بالآخر امیر شام میں معاویہ بن ابی سفیان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال سے پہلے امیر شام نے یزید کو بلا کر وصیت کی کہ میں نے ہر ممکنہ کوشش کی ہے کہ تیری حکومت کی فضا سازگار کر دوں، البتہ اہل حجاز کی طرف سے ابھی خدشات باقی ہیں۔ عبد الرحمن بن ابی بکر تو انتقال کر گئے، باقی خطرات کو دور کرنے کے لیے تم ان کو 4 حضرات پر قابو پانا ہوگا، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر، حسین ابن علی علیہ السلام۔ البتہ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی علیہ السلام بہت خطرناک ہیں، ان کے معاملے میں غور و فکر سے قدم اٹھانا۔ اس وصیت کے بعد امیر شام کا انتقال ہو گیا۔ یزید کو تخت حکومت مل چکا تھا تو اس نے سب سے پہلے عامل مدینہ ولید کو خط لکھا کہ عبداللہ ابن عمر، ابن عباس، ابن زبیر اور حسین ابن علی علیہ السلام سے میرے لیے بیعت لو اور انکار کی صورت میں تشدد کرو۔
حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر اس سے پہلے ہی مکہ معظمہ جا چکے تھے۔ جب حضرت عبداللہ ابن زبیر کو اطلاع ملی تو وہ بھی رات ہی کو مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ ان میں سے اب امام حسین ہی مدینہ منورہ میں موجود تھے، جنہیں ولید نے دارالامارات میں بلایا اور امام پاک تشریف لائے تو اس نے یزید کا حکم نامہ پڑھ کر سنایا۔ امام حسین علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا، یزید لاکھوں مسلمانوں کا حق غصب کرنا چاہتا ہے، لہٰذا ہم کسی غاصب کی اطاعت کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یزید فاسق و فاجر غاصب اور تارک نماز ہے، لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کی بیعت کر لیں۔ امام حسین علیہ السلام گھر تشریف لائے اور اہل بیت کو فرمایا کہ حالات بہت خراب ہو گئے ہیں۔ معاویہ کا بیٹا یزید جبر و تشدد پر تل رکھا ہے اور ہر قیمت پر غیر اسلامی حکومت کی جڑیں مضبوط کرنا چاہتا ہے، خواہ اسے خون کی ندیاں ہی بہانا پڑے۔ میرے لیے انتہائی مشکل ہے کہ میرے ہوتے ہوئے مدینہ میں خون بہایا جائے۔ مجھے میرے نانا جان کے روزہ کی جدائی کا غم بھی بہت زیادہ ہے اور مدینہ منورہ کی بے حرمتی کا خطرہ بھی ہے۔ ان حالات میں میرے سامنے ایک ہی راستہ ہے کہ مدینہ کی جدائی برداشت کر لوں مگر اس شہر کی حرمت کو پامال ہونے سے بچا لوں۔ لہٰذا سب تیار ہو جائیں، آج رات ہی یہاں سے مکہ معظمہ روانگی ہوگی۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بھی وہاں موجود تھی تو انہوں نے بھی اپنے شوہر عبداللہ بن جعفر طیار علیہ السلام سے بھائی کے ساتھ جانے کی اجازت طلب کی تو انہوں نے بخوشی اجازت دے دی۔ پھر امام علی مقام علیہ السلام اپنے نانا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مطہر پر حاضر ہوئے۔ یقیناً دیکھنے والوں کے دلوں پر قیامت صغریٰ برپا تھی۔ آہ، یہ کتنے رنج کا دن تھا کہ جس دن شہر کی گلیوں میں وہ شہزادہ کھیلتا تھا، جس مسجد نبوی میں وہ نازوں کا پالا حسین اپنے نانا کے کندھوں پر سواری کرتا تھا، آج وہ علی علیہ السلام کا لال مدینہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ دوسری ہوگی سیدہ کل فاطمہ سلام اللہ علیہا کے دل پر جب ان کے مزار پر آیا مدینہ چھوڑنے کا غم بیان کیا ہوگا۔ شبیر وہ شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز سوار ہوا کرتے تھے۔ کتنا عجیب دور آیا کہ جب نانا صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے ستایا، انہوں نے بھی رات کو ہجرت کی اور اب نواسے کو بھی انہوں نے ابن علی علیہ السلام رات کو ہی مدینہ منورہ سے ہجرت سے اپنی منزل کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے مکہ معظمہ تشریف لے آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ پہلے ہی وہاں موجود تھے، سب نے مل کر امام علی کا شاندار استقبال کیا۔ امام حسین علیہ السلام کا کعبہ میں ہی گزرتا جہاں آپ علیہ السلام لوگوں کو آواز و نصیحت کرتے۔ وہ وقت قریب آ گیا اسلامی تاریخ کو عجیب راہ پر لے آیا۔ کوفہ کے علماء اور عوام کے خطوط آنا شروع ہو گئے۔ خط پہ 10-20 مہریں ثبت ہوتی۔ اس طرح بہت زیادہ خطوط امام حسین علیہ السلام کو موصول ہوئے، یزید سے بیزاری اور امام سے وعدوں کے دعوے تھے۔ آخرکار آپ علیہ السلام نے ایک وفد سے وعدہ فرما لیا کہ ہم آ جائیں گے مگر ہم سے پہلے ہمارے بھائی مسلم بن علیہ السلام تمہارے پاس حالات کا جائزہ لے کر جب ہم کو خط لکھیں گے تب ہم آپ کے پاس ضرور آئیں گے۔ امام پاک علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو کچھ ہدایات ارشاد فرمائی اور پھر جناب مسلم نے اسباب میں سر ہلایا اور عرض کی میں سردار میں کوفہ والوں کی بے وفائی کو جانتا ہوں، اس لیے آپ پوری احتیاط فرمائیے گا جب تک میرا خط نہ آ جائے آپ کوفہ تشریف نہ لائیے گا۔ جب حضرت مسلم بن تیاری کرنے لگتے تو آپ کے دونوں ابراہیم علیہ السلام پاس آ جاتے اور خواہش کا اظہار کرتے، جناب مسلم انکار کرتے، ہر بچے ہر بار ساتھ جانے کا آخرکار امام حسین علیہ السلام کے کہنے پر جناب دونوں بچوں کو ساتھ لے جانے پر رضامند ہو گئے اور دشوار سفر کی طرف گامزن جس کے درمیان صرف میدان ہی میدان تھا۔ انتہائی کٹھن سفر طے کرنے کے بعد جب مسلم پہنچ جاتے ہیں آپ کو انتہائی شان و شوکت کے ساتھ جناب مختار ٹھہرایا جاتا ہے۔ وہاں پر کافی لوگ جمع ہو گئے جن میں سے زیادہ تر وہ تھے جنہوں نے امام علی مقام کو خط لکھے۔ حضرت مسلم علیہ السلام نے جب ان کے جذباتوں والوں کے اصرار پر امام حسین علیہ السلام کے نام پر بیعت کا سلسلہ شروع کر دیا۔
معتبر روایات کے مطابق ایک روز میں 12,000 کوفیوں نے بیعت کی۔ وہ لوگ کھلے عام یزید کو برا اور اس کی حکومت کو غیر اسلامی قرار دیتے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کچھ دن وہاں رہ کر مطمئن ہو گئے تو آپ نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ یہاں کے حالات درست ہیں، آپ تشریف لے آئے۔ تمام کوفہ کے لوگ سوائے چند افراد کے آپ کے نام کی بیعت کر چکے ہیں۔ ادھر سے قاصد خط لے کر روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف کوفہ کے رہنے والے یزید لعین کے چند شریک چیلے اور جاسوس شام کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ یزیدی چیلے جا کر سارے حالات کی خبر اپنے روحانی باپ یزید کو دیتے ہیں کہ اس کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور پورا کوفہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حسین علیہ السلام کے نام کی بیعت کر چکا ہے اور وہاں کا گورنر کچھ بھی نہیں کر رہا۔ اگر تم نے جلد از جلد حالات پر قابو نہ پایا تو کوفہ سے اٹھنے والا طوفان تمہاری حکومت کو تباہ کر دے گا۔ یزید یہ سب باتیں سن کر تڑپ اٹھا اور اپنے ایک خبیث وزیر کو بلایا جس کا نام سرجون تھا۔ اس نے معاملہ پوچھا تو یزید کہنے لگا کہ کوفہ والے حسین کے نام پر مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں۔ سرجون بولا، کوئی بات نہیں، کوفہ والے موم کی ناک ہیں۔ یزید یہ سب باتیں سن کر تڑپ اٹھا اور اپنے ایک خبیث وزیر کو بلایا جس کا نام سرجون تھا۔ اس نے معاملہ پوچھا تو یزید کہنے لگا کہ کوفہ والے حسین کے نام پر مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں۔ سرجون بولا، کوئی بات نہیں، کوفہ والے موم کی ناک ہیں، انہیں جو چاہے جس طرف چاہے موڑ لیا جائے، تھوڑی سی سیاست کی ضرورت ہے۔ اس نے مزید کہا کہ بصرہ کے گورنر ابن زیاد کی طرف ابھی خط لکھواؤ اور اس کے لفافہ میں ہی کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کی معزولی کا حکم نامہ بھیج دو۔ ابن زیاد کو لکھو کہ خط ملتے ہی بصرہ کے کسی معتمد کو عامل بنا کر کوفہ چلا جائے اور وہاں جاتے ہی وہاں کے گورنر کو معزول کر کے خود چارج سنبھالے اور کوفہ والوں کو ہر طرح سے قابو کر لے۔ لالچی آدمیوں پر خزانے کے منہ کھول دو اور محبان اہل بیت پر تشدد کرو۔ تم جس کو چاہو قتل کر سکتے ہو، تم کو کھلی چھٹی ہے، یعنی کھلی اجازت ہے۔ کوفہ میں اپنی عقل کے مطابق داخل ہو جاؤ اور حالات پر قابو پاتے ہی مسلم علیہ السلام کو قتل کر دو، یعنی مسلم بن عقیل کو قتل کر دو۔ ابن زیاد کو خط پہنچا دیا گیا۔ وہ خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا، اپنی جگہ پر اپنے بھائی کو بٹھایا اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کوفہ والے اس انتظار میں تھے کہ امام حسین علیہ السلام آنے والے ہیں، مگر ابن زیاد کوفہ میں اس طرح سے داخل ہوا کہ سر پر سیاہ عمامہ اور چہرے پر نقاب تھا، بجائے بصرہ کی طرف سے آنے والے راستے، بلکہ وہ مکہ کی طرف سے آنے والے راستے سے آیا۔ اس کے ساتھ فوج کے چند دستے بھی تھے جنہیں کہا گیا کہ تم کوفہ میں داخل ہو جاؤ۔ کسی نے دور سے نقاب پوش کو دیکھا تو اس نے پورے شہر میں یہ دہائی مچا دی کہ لوگوں مبارک ہو، امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں۔ لوگ شہر سے باہر آتے ہیں لیکن ابن زیاد تیزی سے گھوڑا دوڑاتا ہوا دارالامارات کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ ابن زیاد دارالامارات میں جاتے ہیں، نعمان بن بشیر کو کمرے میں لے جاتا ہے۔ ان کی آپس میں کچھ بحث ہوتی ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ تم کو طاقت استعمال کرنا چاہیے تھی، مسلم علیہ السلام کو آتے ہی قتل کر دینا چاہیے تاکہ کوفیوں کا سارا جوش اسی وقت ٹھنڈا ہو جاتا۔ نعمان بولے، ہوش کی دوا لو، میں خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ کیا تم اپنے نبی کے امتی نہیں جس کے یہ عزیز ہیں؟ ابن زیاد بولا، اہل بیت سے محبت کا صاف مطلب یہ ہے کہ تم امیر یزید کے دشمن ہو، اس لیے یہ لو امیر شام کا حکم نامہ جس میں تمہیں حکومت کا بدخواہ ہونے کی وجہ سے معزول کیا جاتا ہے۔ نعمان بن بشیر خاموشی سے باہر آ گئی۔ یہ خبر رات کو ہی کوفہ میں گردش کرتی ہوئی ہر شخص تک پہنچ گئی کہ نعمان معزول ہو چکا ہے۔ ابن زیاد صبح کوفہ کے چند بندے خرید کر مکمل آگاہی حاصل کرتا ہے اور پھر کچھ اور لوگوں کو خریدنے کا کہتا ہے۔ کئی کام کے آدمی خریدنے کے لیے گفتگو میں نرمی پیدا کر کے لوگوں کو امن اور ساتھ ہی بدامنی کے نتیجے سے دبے لہجے میں آگاہ کرتا ہے۔ دونوں حربے کارگر ثابت ہوئے۔ کوفیوں کا جوش ٹھنڈا پڑنے لگا۔ اب لوگ امام کی حمایت کا تو ذکر کر رہے تھے مگر یزید کے خلاف بھی نہیں بولتے تھے۔ پھر لوگوں کو سیاست چھوڑنے اور کاروبار میں دلچسپی پہ دور کر دیا گیا، اور آخر کیا ہوا، جہاں لوگ حضرت مسلم کے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں آتے، اب وہاں تعداد بھی بہت کم ہو گئی اور نماز
کے بعد اپنے کام میں مشغول ہو جاتے۔ ایک دن مغرب کے وقت نماز کے لیے لوگ آئے۔ کسی نے مسجد کے باہر اعلان کیا کہ جو بھی مسلم بن عقیل کا ساتھ دے گا قتل کر دیا جائے گا۔ نماز مکمل کرتے ہی جب حضرت مسلم بن عقیل نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بزرگ کے علاوہ سارے کوفی وہاں سے بھاگ چکے تھے۔ جب تمام کوفہ والے نماز کے بعد بھاگ جاتے صرف ایک بزرگ شخص وہاں موجود ہوتا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے بابا جی سے پوچھا کہ کیا ہوا، آپ سب بھاگ گئے ہیں؟ بابا جی نے بولا ہاں۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر عرض کیا کہ حضرت یہاں حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ نماز کے وقت مسجد کے باہر اعلان ہوا تھا جو مسلم بن عقیل کا ساتھ دے گا یا پاس رکھے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ اعلان سنتے ہی سب لوگ رفو چکر ہو گئے۔ میرا نام ہانی ہے، میں نے امام الانبیاء کی زیارت کی ہے، میں ان کا صحابی ہوں، لہٰذا آپ میرے گھر تشریف لے آئیں۔ اب تو شام بھی ہو چکی ہے اور لوگوں نے اس ڈر سے دروازے بند کر دی ہیں کہ کہیں مسلم گھر نہ آ جائیں۔ تب جناب مسلم نے فرمایا میرے ساتھ میرے 2 بچے ہیں، صبح ان کا بھی پتہ کرنا ہے، نہ جانے کس حال میں ہوں گے۔ بالآخر جناب مسلم حضرت ہانی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ صبح نماز فجر بھی ادھر ہی پڑھتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی سفیر حسین علیہ السلام کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی جاسوس کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت مسلم جناب ہانی کے گھر ہیں۔ ابن زیاد لائن کچھ سپاہیوں کو بھیج کر حضرت ہانی کو دارالامارات بلواتا ہے اور سوال کیا بابا مسلم بن عقیل تمہارے گھر میں ہے؟ حضرت ہانی یہاں میرے پاس ہیں پر تم انہیں تلاش نہیں کر سکتے۔ ابن زیاد بابا مجھے تیرے بڑھاپے پر ترس آ رہا ہے ورنہ میں تجھے قتل کر دیتا۔ حضرت ہانی کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کو پناہ دینے والے کی سزا قتل ہے؟ ابن زیاد طیش میں آ گیا۔ بوڑھے مسلمت بیان کرو، میں نے تمہیں معاف کر دی ہے اس لیے جاؤ اور مسلم کو ساتھ لے کر آؤ۔ حضرت ہانی میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، میں نے ان کو پناہ دے رکھی ہے۔ ابن زیاد طیش میں آ کر حضرت ہانی پر تشدد کرتا ہے مگر حضرت ہانی بالکل وہاں سے نہیں ہٹتے۔ حضرت ہانی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور ابن زیاد خود حضرت مسلم کی تلاش شروع کر دیتا ہے۔ ادھر شہر میں افواہ پھیل جاتی ہے کہ حضرت ہانی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس افواہ نے کوفیوں میں ایک عارضی جوش پیدا کیا اور جناب مسلم وہ افواہ سنتے ہیں تو آپ علیہ السلام بھی باہر تشریف لے آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم اپنے محسن کا بدلہ ضرور لیں گے چاہے تم لوگ ہمارا ساتھ دو یا نہ دو۔ خدا جانے سب لوگ کیسے جلدی سے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور دارالامارات کے باہر احتجاج اور نعرے بازی کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ابن زیاد تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو شہید کیا ہے، ہم تمہارے گورنر ہاؤس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ ابن زیاد نے صورتحال کو بھانپ لیا اور اس نے چند افراد کو ان لوگوں کے پاس بھیجا۔ وہ کوفہ کے چند سرداروں کو مل کر کہنے لگے کہ آپ عجیب لوگ ہیں، خام خواہ ذرا سی بات پر مشتعل ہو گئے ہیں، حضرت ہانی کو ہرگز قتل نہیں کیا گیا، وہ آرام سے اوپر بیٹھے ہیں۔ ہاں اتنی بات ہے کہ ابن زیاد نے غصے میں ان کو چھری ماری تھی مگر ہم کو ابن زیاد کو اس کا بڑا دکھ ہے، لہٰذا ابن زیاد نے ان سے معافی مانگ لی ہے۔ آپ ایسا کرو کہ چند آدمیوں کو اوپر بھیجو تاکہ آپ حضرت ہانی کو دیکھ سکو، لہٰذا اس معاملے کو ختم کرو، اور ہم کیوں اپنے بچے یتیم کروائیں گے اور اپنی عورتیں بیوہ کروائیں گے۔ چنانچہ چند آدمی اوپر گئے، انہوں نے دیکھا، لوگوں نے آ کر بتایا کہ ہاں حضرت ہانی زندہ ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ صرف افواہیں تھیں۔ چند ہی لمحوں میں مجمع منتشر ہو گیا اور حضرت مسلم پھر تنہا رہ گئے۔ حضرت مسلم نے جب کوفیوں کی حالت دیکھی تو نہایت مضطرب ہوئے، لہٰذا انہوں نے حضرت ہانی کا گھر چھوڑ دیا تاکہ وہ رہا ہو جائیں۔ جب مسلم بچوں کے حوالے سے نہایت پریشان ہوئے کیونکہ کوئی ایسا شخص نہیں مل رہا تھا جس سے بچوں کے متعلق پوچھا جائے، آخرکار فیصلہ کرتے ہیں کہ صبح ہر حال میں کوفہ چھوڑ دیا جائے گا۔ آپ جناب ہانی کے گھر سے نکل کر سپاہیوں کی نظروں سے بچتے بچاتے گلیوں کے موڑ کاٹ رہے ہوتے ہیں کہ ایک دروازہ کھلا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ اس گھر میں داخل ہوتے ہیں اور تو چراغ کی مدھم لو میں ایک بڑھیا کا چہرہ نظر آتا ہے جو دروازے کی دہلیز کے ساتھ ایسے بیٹھی ہوئی ہے جیسے کسی کی منتظر ہو۔ آپ نے ضعیفہ کو سلام کیا۔ آپ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اماں میں مسافر ہوں، کبھی مدینہ منورہ میں رہا کرتا تھا۔ ضعیفہ اچانک سے خوشی میں پوچھتی ہیں کہ کہیں آپ مسلم بن عقیل تو نہیں ہیں؟ ہاں ہاں اماں میں وہی ہوں جن کا آپ نے نام لیا۔ ضعیفہ نہایت ادب سے کھانے کا پوچھتی ہے۔ آپ انکار کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرا بس ایک کام کر دیں، پہلے یہ بتائیں آپ کا دروازہ کیوں کھلا ہے؟ ضعیفہ عرض کرتی ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے جو سرکار کی نوکری کرتا ہے، اسی کا انتظار کر رہی ہوں، آپ کام بتائیں، جتنا ہو سکا میں ضرور کوشش کروں گی۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ 2 بچے آئے ہیں جن کا مجھے
جن کی مجھے کوئی خبر نہیں ہے اس وقت کہاں ہے، بس یہی پتہ کروانا ہے۔ ان بچوں سمیت ہی کوفہ چھوڑ دوں گا اور راستے میں ہی کوفیوں کی بے وفائی کا حال بیان کر کے امام حسین علیہ السلام کو واپس لے جاؤں گا۔ ضعیفہ بولی، حضرت یہ تو معمولی سا کام ہے، میرا بیٹا سرکاری ملازم ہے اور اسے ضرور اس بات کا پتہ ہوگا۔ تھوڑا وقت گزرا تو بڑھیا کا بیٹا بھی آ گیا۔ حضرت مسلم کو اپنے گھر میں دیکھ کر گڑبڑا سا گیا، آپ کو سلام کر کے بیٹھ گیا۔ بڑھیا اسی کے لیے اسی وقت کھانا لائی اور وہ کھانا کھاتا رہا۔ اس کی اماں بڑے پیار سے بچوں کو تلاش کر کے لانے پر آمادہ کرتی رہی۔ پھر کچھ دیر کے بعد سوچ کر وہ بولا، یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے میں اہل بیت کے کسی کام آ سکوں۔ مجھے بچوں کا پتہ ہے، وہ قاضی شریک کے گھر ہیں۔ آدھی رات کے بعد جب سپاہی سو گئے تو صبح ہونے سے پہلے بچوں کو آپ کے پاس لے آؤں گا۔ پھر بڑے ادب سے سلام کیا اور سو گیا۔ امام مسلم پریشانی کے عالم میں لیٹ گئے۔ رات کے پچھلے پہر وہ ضعیفہ خاتون جس کا نام طوعا تھا اپنے بیٹے کو اٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں، جاؤ جا کر بچوں کو لے کر آؤ۔ جب وہ چلا جاتا ہے ضعیفہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتی ہے، یا اللہ میرا بیٹا جلد ہی مسلم کے شہزادوں کو لے آئے تاکہ میں روز قیامت سیدہ فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل کر سکوں۔ ادھر حضرت مسلم بن عقیل نے بھی ضعیفہ کے بیٹے کو جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے گھر سے نکلنے کے انداز درست نہیں تھے، جس کی وجہ سے آپ اندازہ لگا چکے تھے کہ اس کی نیت خراب ہے۔ خیر آپ خاموش رہے۔ نماز تہجد کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ نے نماز پڑھی اور پھر فجر کی اذان بھی ہو گئی۔ نماز فجر بھی پڑھی۔ ضعیفہ کا بیٹا نہ آیا، دن ہو چکا تھا۔ اچانک باہر سے آواز آئی، مسلم باہر آؤ اور خود کو حراست میں سمجھو۔ آپ نے دروازے کے باہر دیکھا تو کوفی فوج سینکڑوں سپاہی باہر کھڑے تھے۔ کونوال ابن شاد آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھا، مگر آپ نے ہاتھ جھٹک کر فرمایا، پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ ایک شخص کو گرفتار کرنے کے لیے اتنی بڑی فوج کیوں؟ ارشد بولا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ کوفہ والے پھر نہ آپ کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا، مقابلہ تو ہو کر رہے گا۔ تم ہی تھے جس نے حضرت امام حسین کو خطوط بھیجے تھے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، میں حالات دیکھ کر بدل گیا ہوں۔ سارے کوفہ والے ایسے ہی ہیں، لہٰذا بہتر یہی ہوا کہ آپ گرفتاری دے دیں۔ اب کوئی بھی ان کی حمایت نہیں کرے گا، کیونکہ ہانی بھی قتل کر دیے گئے ہیں۔ ابن زیاد نے بہت دفعہ آپ کے متعلق پوچھا تھا ان سے، انہوں نے نہیں بتایا، تو آخرکار ان کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ امام مسلم بن عقیل کو حضرت ہانی کی شہادت کا بہت زیادہ دکھ ہوا۔ مقابلہ ہو کر رہے گا، میں تمہارے ہاتھوں بے بسی کی موت پر بہادروں کی موت کو ترجیح دیتا ہوں۔ ابن اشد فوج کو حکم دیتا ہے کہ چاروں طرف سے گھیر لو۔ امام مسلم نے چاروں طرف دیکھا، تمام کوفی بے غیرتی کی علامت بن کر دور کھڑے ہیں اور گھروں میں چھپ گئے ہیں، سوائے بی بی طوعا کے۔ وہ فریاد و افغاں کر رہی ہے کہ اہل بیت پر ظلم نہ کرو، اس کی کسی نے نہ سنی۔ خیر امام مسلم تلوار نکال لیتے ہیں، فوج ان پر حملہ آور ہوتی ہے، آپ مقابلہ کرتے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل پورے جلال و شجاعت کے ساتھ دشمنان اسلام کے سامنے سینہ سپر ہو گئے اور دھڑوں سے سر کا بوجھ اتار رہے تھے۔ کوفی دور کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کاش یہ اس وقت بھی مسلم بن عقیل کا ساتھ دیتے تو یزیدی فوج کو تباہ برباد کیا جا سکتا تھا۔ اکیلا ہاشمی شہزادہ، دوسری طرف بڑی تعداد میں یزیدی سپاہی جو اچانک چاروں طرف سے حملہ آور ہو جاتے تھے، مگر ہاشمی شیر ان کے پر خچے اڑا رہا تھا۔ آخر سپاہیوں نے تیر برسانے شروع کر دیے اور دوسری طرف پتھروں کی بارش بھی شروع کر دی۔ امام مسلم بن عقیل شدید زخمی ہو گئے، مگر پھر اچانک شہزادہ عقیل ایک چست لگا کر چھت پر چڑھ گئے اور تیر اندازوں کی تکہ بوٹی کر دی۔ کچھ ڈر کے مارے بھاگ بھی گئے۔ ابن اشد پکار اٹھا کہ آپ کو امان دی جاتی ہے، آپ چھت سے نیچے آ جائیں۔ جب مسلم بن عقیل تلوار میان میں ڈال کر نیچے تشریف لے آئے، آپ نے شدت پیاس کے باعث طوعا بی بی سے پانی مانگا۔ طوعا بی بی نے پانی دیا تو آپ نے پہلا گھونٹ لیا، پانی آپ کے منہ کے لہو سے سرخ ہو گیا، اوپر کا ہونٹ کٹ چکا تھا۔ آپ نے پیالہ واپس کر دیا، سارا جسم مقدس زخموں سے چور چور تھا۔ آپ بہت زیادہ خون بہنے کی وجہ سے کمزوری محسوس ہونے لگی۔ آپ نے پوری قوت لگا کر دیوار کے قریب ہو کر ٹیک لگائی اور بے ہوش ہو گئے۔ اسی حالت میں کوتوال نے آپ کی تلوار نکالی اور آپ کچر پر بٹھا کر دارالامارات لے آیا۔ کیسر امارات میں کافی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا تو آپ نے دیکھا کہ میان میں تلوار موجود نہیں ہے۔ آپ نے ابن اشد سے فرمایا کہ تم نے میرے ساتھ بد عہدی کی ہے، مجھے امان دے کر میری تلوار پر قبضہ کر لیا ہے اور مجھے خالی ہاتھ کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام رونے لگے۔ عمر و اہلی نے
رونے کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے امام حسین علیہ السلام اور ان کے بچوں پر رونا آ رہا ہے جو میرا خط پڑھ کر مکہ معظمہ سے روانہ ہو چکے ہیں۔ اور پھر ابن اشد سے فرمایا کہ پہلے تو تم نے میرا کوئی وعدہ پورا نہیں کیا، اب آخری وعدہ پورا کر دو کہ قافلہ حسین علیہ السلام کو پیغام پہنچا دو کہ یہاں کے حالات سازگار نہیں ہیں، لہٰذا آپ واپس چلے جائیں۔ ابن اشد نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا پیغام امام حسین تک پہنچا دوں گا کہ وہ واپس چلے جائیں۔ پھر امام مسلم نے وہیں قاضی شریع کو بلایا اور وصیت کی کہ میرے بچوں کو یا تو مدینہ منورہ بھیج دو یا جس جگہ قافلہ حسین آ چکا ہے وہاں پہنچا دو۔ تھوڑی دیر بعد آپ کو اسی زخمی حالت میں ابن زیاد کے پاس لایا گیا۔ آپ نے ابن زیاد کو سلام نہیں کیا تو یزیدی شخص نے کہا کہ امیر کو سلام کیوں نہیں کرتے؟ تو امام مسلم نے فرمایا ایسے شخص کو سلام کیسے کیا جا سکتا ہے جو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ ابن زیاد نے بکواس کی کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ امام مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ تو مجھے قتل کر دے گا مگر میں موت سے نہیں ڈرتا۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو تم ایک شرط پر زندہ رہ سکتے ہو، وہ یہ کہ حسین ابن علی کو چھوڑ کر یزید کی بیعت کر لو۔ امام مسلم بولے کہ مر جانا کے بیٹے ہوش کر، حسین کا غلام یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ابن زیاد بولا تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہیں انتہائی دردناک طریقے سے قتل کرواؤں گا۔ امام مسلم نے فرمایا مجھے موت کی دھمکی مت دو، میری رگوں میں عرب کے بزرگ ابو طالب علیہ السلام کا خون ہے، میری تربیت علی علیہ السلام کے بیٹے نے کی ہے، میں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرا سکتا ہوں۔ ابن زیاد سور کی طرح چنگھاڑا، خاموش حکومت وقت کے باغی حسین کا نام مت لو۔ امام مسلم جلال میں آ کر بولے مرجانہ کے بیٹے اپنی زبان کو لگام دو، باغی حسین نہیں بلکہ تم ہو، تم نے اسلام اور قرآن سے بغاوت کی ہے، اللہ کے رسول سے بغاوت کی ہے، تم نے حسین سے دشمنی کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ سے دشمنی کی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ابھی زندہ ہے، وہ باطل کی طاقت کو فنا کر دے گا، تم اس کو باغی کہتے ہو جس کے نانا سے تم نے بغاوت کی ہے۔ امام مسلم کی جلالت والی تقریر سن کر کوفیوں کی گردنیں جھک گئیں۔ ابن زیاد کو آگ لگ گئی، کتے کی طرح بکواس کی اور کہا کہ لے جاؤ اس باغی کو اور اسے ابھی قتل کر دو۔ ابن زیاد کے سپاہیوں نے امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور چھت پر لے گئے۔ آپ خدا کی حمد و ثنا اور درود و سلام پڑھتے گئے تو چھت کے اوپر مقام حدائن کے سامنے ابن احمد نے تلوار کے وار سے آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ علیہ السلام کے سر اور لاش مبارک کو ابن زیاد کے حکم سے پہلے چھت سے نیچے پھینکا گیا اور پھر وہاں سے اٹھا کر جنگل میں پھینک دیا گیا۔ یوں منزل عشق حسین علیہ السلام کی دوسرے جانباز خالق حقیقی سے جا ملے۔ ابن زیاد کوفہ میں ہونے والے تمام سرگرمیوں سے یزید کو آگاہ کرتا رہا، جس میں اس نے امام مسلم بن عقیل کے بچوں کا بھی ذکر کیا۔ یزید نے حکم دیا کہ ان بچوں کو میرے پاس پہنچا دو۔ مظلوم بچے ابھی تک قاضی شریک کے گھر تھے۔ ابن زیاد کوفہ میں ہونے والی تمام سرگرمیوں سے یزید کو آگاہ کرتا رہا، جس میں اس نے امام مسلم بن عقیل کے بچوں کا بھی ذکر کیا۔ یزید نے حکم دیا کہ ان بچوں کو میرے پاس پہنچا دو۔ مظلوم بچے ابھی قاضی شریک کے گھر تھے۔ ابن زیاد نے اعلان کروا دیا کہ جو بھی مسلم بن عقیل کے بچوں کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہے وہ ان بچوں کو دارالامارات میں پہنچا دے۔ قاضی شریک کو امام مسلم بن عقیل سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا، وہ بے قرار ہو گیا تاکہ کسی طرح بچوں کو مدینہ پہنچا دیا جائے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ رات کو ایک قافلہ مدینہ کی طرف جانے والا ہے۔ رات کے وقت اپنے بیٹے کو بلا کر سمجھایا کہ ان بچوں کو احتیاط سے اور چھپا کر شہر کے باہر لے جانا، وہاں تم کو ایک قافلہ ملے گا۔ میں نے قافلے والوں سے بات کی ہے، میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ کہیں پہچان نہ لیا جاؤں۔ اپنے بیٹے کو سمجھانے کے بعد قاضی نے طفلان مسلم کو جگایا، گلے لگایا، پیار کیا۔ اچانک سیدنا مسلم کی شہادت کا خیال آ گیا۔ قاضی کی چیخ نکل گئی اور وہ رونے لگے۔ شہزادوں نے اضطراب میں پوچھا بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ہمارے بابا جان کہاں ہیں؟ آپ کہتے تھے نا کہ وہ کسی دوسرے شہر میں گئے ہیں، مگر ابھی تک واپس کیوں نہیں لوٹے؟ ہم راتیں ابا کی یاد میں رو رو کر گزارتے ہیں۔ شہزادوں کی دردناک گفتگو میں سن کر بابا شریف دھاڑے مار کر رونے لگے۔ بابا کو روتے دیکھ کر بچے اور زیادہ رونے لگے اور صاحبزادے
बेताब होकर पूछा, بابا آخر بات کیا ہے؟ آپ بتلا کیوں نہیں رہے کہ ابا جان کہاں ہیں؟ پھر چھوٹا شہزادہ بولا، بابا بتا دیں ہمارے ابا جان کہاں ہیں، وہ ہمیں لینے کیوں نہیں آئے؟ قاضی نے آخرکار ہمت کر کے بتا دیا کہ بچوں، تمہارے ابا اس دنیا میں نہیں رہے، تمہارے باپ کو ظالموں نے شہید کر دیا ہے، تم یتیم ہو چکے ہو۔ بچوں کے دل پر کیا گزری یہ تو بتانے سے قاصر ہوں۔ ایک ہی لمحے میں پھول جیسے بچوں کے رخساروں پر آنسو امڑ آئے۔ آخر سر جھکائے قاضی شریف کے بیٹے کے پیچھے چل دیے۔ آخر وہ گھر سے نکلے اور قافلے کی جانب رواں دواں ہوئے، ساتھ ساتھ روتے بھی جا رہے تھے۔ چاند کی چاندنی میں بہت دور جاتے ہوئے قافلے کا اڑتا ہوا غبار نظر آیا۔ قافلہ کافی دور جا چکا تھا۔ قاضی کے بیٹے نے کہا، قافلے والے آہستہ آہستہ چلتے ہیں، تم تیز تیز دوڑو اور چاندنی رات ہے، تم جلد ہی قافلے تک پہنچ جاؤ گے۔ قاضی کا بیٹا راستہ بتا کر خود گھر واپس آ گیا۔ بس اب تقدیر جدھر لے جا رہی تھی بس دوڑے چلے جا رہے تھے۔ خیر قافلہ تک پہنچ سکے، تھک کر گر گئے۔ لوگوں کے بچے اس وقت بستروں پر نیند کی آغوش میں تھے، مگر سفیر حسین کے شہزادے تھک کر ریتلی زمین پر لیٹ گئے۔ اس طرح کچھ دیر بعد چھوٹا شہزادہ بولا، اٹھو چلیں، کہیں سپاہی ہمیں پکڑ نہ لیں۔ مدینے پہنچنے کے تصور میں دوڑے جا رہے تھے۔ زیادہ تھک جاتے تو تھوڑا آرام کر لیتے، پھر چلنا شروع ہو جاتے۔ چلتے چلتے رات گزر گئی، صبح کے آثار نظر آنے لگے۔ کوئی امید لگی کہ شاید کوئی سواری مل جائے اور آرام سے مدینہ پہنچ جائے۔ چند ہی قدم پر شہر سے آنے والا ایک آدمی ملا۔ بڑے شہزادے نے پوچھا، بابا شہر کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، کوفہ۔ کوفہ کا نام سن کر بچوں کی جو حالت ہوئی وہ اللہ ہی جانے۔ اس شخص نے پوچھا، تم کون ہو؟ سچوں کی اولاد نے سچ بولا اور فرمایا، مسلم بن عقیل کے یتیم۔ کوفہ لالچیوں کا شہر تھا۔ اس نے بچوں کو ساتھ لیا اور ابن زیاد کے دربار میں لے آیا۔ اس نے ننھے معصوموں کو جیل میں بند کروا دیا۔ جیل کے داروغہ کا نام مشکور تھا، مگر اہل بیت کا غلام تھا۔ اس نے بڑی تسلیاں دی اور پیار کیا، کھانا کھلایا۔ اس طرح دن گزر گیا۔ شام ہو گئی۔ جب رات چھانے لگی تو شہر مشکور نے بچوں کو ساتھ لیا اور شہر کے باہر آ گیا۔ بڑے بچے کو اپنی انگوٹھی دیتے ہوئے کہا، یہ راستہ قادسیہ کا ہے، یہ نہایت پرامن راستہ ہے۔ جب قادسیہ پہنچ جاؤ تو میرے بھائی کا پتہ پوچھ لینا اور یہ اسے انگوٹھی دے دینا، آپ کو سواری کے ذریعے مدینہ پہنچا دے گا۔ بچے مشکور کے جذبات محبت سے کافی متاثر ہوئے، مگر پھر وہی پیدل سفر۔ مشکور چند قدم ساتھ چلا، پھر دونوں بچوں کو پیار کر کے واپس آ گیا۔ رات کی صعوبتیں برداشت کرتے کرتے تھک کر کہیں آرام کرنا، پھر کہیں چلنا۔ عجیب سفر طفلان مسلم کا جب ذرا سا قریب ہوئے، آنکھیں حیرانی کے عالم میں مستغرق ہو گئیں۔ دونوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یہ تو وہی شہر کوفہ ہے جہاں سے ہم نے سفر کا آغاز کیا تھا۔ ادھر صبح ہوتے ہی ابن زیاد کو پتہ لگ گیا کہ حضرت مسلم کے بچے جیل میں نہیں ہیں۔ اس نے داروغہ جیل کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ ابن زیاد، مسلم بچے کہاں ہیں؟ مشکور، میں نے ان کو اللہ کی رضا کے لیے رات کو ہی آزاد کر دیا تھا۔ ابن زیاد، کیا تمہیں میرا ڈر نہیں تھا؟ جسے اللہ کا ڈر ہو وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ ابن زیاد، تو بھی اللہ جل شانہ سے ڈر کہ تم نے بے گناہ بچوں کے باپ کو بے گناہ شہید کر دیا ہے اور اب ان یتیموں کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ان کو رہا کر دیا ہے۔ میں حیران ہوں، جس رسول سے شفاعت کی امید رکھتے ہو، اس کے خاندان کی بے گناہ بچوں کی جان لینے پر تلے ہو۔ ابن زیاد، خاموش ہو جا ورنہ تیری زبان کاٹ دوں گا۔ مشکور، مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں۔ مشکور کی حق گوئی نے ابن زیاد کو آگ لگا دی۔ جلاد کو بلایا اور کہا کہ اسے قتل کر دو۔ جلاد جب قتل کرنے لگا تو ابن زیاد بولا کہ رکو، پہلے اسے 500 درے لگاؤ۔ جلاد نے پہلا چابک لگایا۔ مشکور نے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا وار۔ مشکور، اللہ مجھے صبر عطا فرما۔ تیسرا وار۔ مشکور، یا اللہ میری دستگیری فرما۔ چوتھا وار۔ یا اللہ مجھے فرزندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ پھر چابک پر چابک پڑتا گیا۔ مشکور صبر کا پہاڑ بنے سہتا گیا اور اسی طرح 500 درے مکمل ہو گئے۔ مشکور نے کراہتے ہوئے پانی مانگا۔ ابن زیاد نے پانی دینے سے منع کر دیا۔ 500 درے لگنے کے بعد زندگی اور موت میں کتنا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ لیکن عمر بن حارث نے سفارش کی کہ اب اس کو قتل نہ کیا جائے، مجھے اجازت دیں کہ میں اس کو گھر لے جاؤں۔ ابن زیاد نے اس کی بات مان لی۔ ابن حارث مشکور کو ساتھ لے گیا، پانی پیش کیا تو مشکور
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ پانی میں نہیں پیوں گا، میرے لیے حسنین کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جام کوثر کافی ہے۔ یہ کہتے ہی منزل عشق کا ایک اور جانباز گلشن ابو طالب علیہ السلام پر نثار ہو گیا اور آپ نے شہادت فرمائی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔